السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يعلو ولا يعلى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله۔ یہ ہم سب کی خوش بختی ہے کہ اس وقت عالم اسلام کی اور بلا شبہ اہل حق و اہل مذہب کی حقیقی معنوں میں ترجمان شخصیت مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ قبلہ مفتی مدیب الرحمن ہداروی دامت برکاتہ القدسیہ ہم آپ کی زیارت سے اپنے ایمانوں کو تسکین دے رہے ہیں۔ اس خوبصورت بزم کے انعقاد پر میں ابتداً ہی جماعت اہل سنت پاکستان خصوصاً حضرت الحاج محمد امجد علی چشتی صاحب اور پیر سید امداد حسین شاہ صاحب اور جمیع ان کے رفقاء کو خراج عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں۔ چونکہ باقاعدہ آج ایک ٹاپک ہے اور اس پر ہی ڈسکس ہونی ہے، اور جو ہماری گفتگو ہے وہ اس کا گول بھی وہی ہے۔ میں تھوڑا سا اس حوالے سے اوور ویو دوں گا تاکہ اتنی دیر تک کچھ احباب بھی جو رہتے ہیں وہ بھی تشریف لے آئیں، اور مفتی صاحب قبلہ کے لیے آپ جو ہیں وہ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں۔ تو بس چند معلومات ہیں جو ہم آپس میں شیئر کریں گے۔ میں جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ذیلی موضوع ہے کہ ہم نے جو آج ٹائٹل رکھا ہے وہ ہے اسلام اور پاکستان کو درپیش چیلنجز۔ اس کے ضمن میں اس کا ایک موضوع بنتا ہے علماء کو درپیش چیلنجز۔ تو میں اسی پر تھوڑی سی بات کروں گا۔ ہم اس وقت جس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں یہ ماڈرن ایج ہے، اور ماڈرن ایج سے ہم بڑی تیزی کے ساتھ ڈیجیٹل ایج کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ بات ممکنات میں ہے کہ اسپیس ایج میں بھی چلے جائیں۔ اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سوشل میڈیا کو بڑی اہمیت حاصل ہو چکی ہے۔ ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والا ہر عمر کا مرد و زن اس کے بہاؤ کی زد میں ہے۔ مسلم سوشل سائنسز کے ایکسپرٹس خود پریشان ہیں کہ تمام فکری نظریات کی آزادانہ اور بغیر کسی عوض کے جو شیئرنگ ہے یہ انتہائی خطرناک ہو چکی ہے، اور اینٹی اسلام قوتیں روز بروز نت نئی سوشل ایپس انٹروڈیوس کرواتی ہیں، اور ان سے ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اسلام کے خلاف ایک مضبوط طاقت کے طور پر انہیں استعمال کیا جائے۔ تعلیمات اسلامی کو توڑ پھوڑ کر پیش کرنا اور اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا یہ ان کا الٹیمیٹ گول ہوتا ہے، اور معاشرے میں یہ لت عام کر دی گئی ہے کہ اگر آپ اپنے مرض کی تشخیص کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی عالم کے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یوٹیوب کے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ یہ لت بالکل عام ہو گئی ہے کہ آپ کے ہر درد کی جو دوا ہے وہ گوگل کے سرچ آپریشن میں
سرچ ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے فارماسسٹ کے پاس موجود ہے، بلکہ ہمیں اس موقع پر یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ خود ہمارے جدیدیت پسند مغلوب دینی طبقہ کے ہاں گوگل اور یوٹیوب یہ امہاتوں میں ہو چکے ہیں، اور یہ تو ان کی بات ہے، خود ہمارے قدامت پسند اور خالصتاً دینی حلقوں میں بھی ایسے لوگ انٹروڈیوس ہو چکے ہیں کہ جن کا سورس یا جن کا ماخذ وہ یہ یوٹیوب ہی ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر ہم اوورآل جائزہ لیں تو ہماری ذمہ داریاں علماء کی خصوصی طور پہ علماء حقہ کی ذمہ داریاں وہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ اگر انسان ایسے موقع پر مسجد میں بیٹھ کے صرف دعا ہی کرے کہ پریشانی دور ہو جائے تو شاید اس سے مداوع نہیں ہوگا، میدان عمل میں نکلنا پڑے گا اور خود اپنے حصے کا کام کرنا پڑے گا، تو شاید پھر ہی کوئی روشنی اور سویرا نظر آئے گا۔ اس وقت جو ہمیں چیلنجز پیش ہیں علماء کو کام کرنے میں، اس کی کچھ کلاسیفیکیشن میں نے کی ہے۔ اس میں سب سے جو بنیادی طور پر چیزیں ہیں وہ ہے خارجی چیلنجز، اس کے بعد کچھ ہیں داخلی چیلنجز اور کچھ ہیں شخصی چیلنجز۔ جو خارجی چیلنجز ہیں ان میں سب سے بڑا چیلنج دعوت دین میں علماء حقہ کو جو سامنے آ رہا ہے وہ ہے لادینیت، سیکولرزم، اور اس کے بعد اس کے ذیل میں اس وقت بین المذاہب ہم آہنگی کا چورن بھی بڑا بیچا جا رہا ہے، انٹرفیتھ ہارمنی، اس پر بات کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں کے نظریات کو کمزور کیا جاتا ہے۔ تیسرا مرحلہ اسی خارجی چیلنجز میں کہ سوشل سائنسز، اس کے حوالے سے ہم قدامت پسند علماء شاید وہ مغلوبیت کا جلد شکار ہو جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خارجی چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتے، فیس ہونا تو دور کی بات، شاید اسے قبول بھی نہیں کر پاتے۔ دوسرا جو داخلی چیلنجز ہیں اس وقت ہمیں، ان داخلی چیلنجز میں عرف کی درست تفہیم کہ معاشرے کی اس وقت ڈیمانڈ کیا ہے۔ علماء حقہ ہر دور میں معاشرے کی نبض پر ہاتھ رکھ کے بات کرتے ہیں، تو جب تک معاشرے کی نبض اور پھر اس کی تشخیص نہ کی جائے تو پھر اس وقت تک علاج اور مداوع ممکن نہیں ہوتا۔ اسی ضمن میں دوسرا ہے ناقص تصور دین، جو داخلی طور پر ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہم علماء کے درمیان یا انٹلیکچوئلز کے درمیان یا وہ جو دین کے مبلغین ہیں، دائی ہیں، ان کے درمیان اور عام پبلک کے درمیان جو کمیونیکیشن گیپ آیا، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے۔ تیسرا ہمیں داخلی چیلنجز میں اہم مسئلہ درپیش ہے کہ حقیقی تصوف اسپرچولیزم، اس کی جو ریئلٹی ہے اس کو ہم صحیح معنوں میں متعارف نہیں کروا سکے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو مروجہ تصوف ہے ہم اس کا دفاع کر رہے ہیں، اور یہ مروجہ تصوف بالکل حقیقی تصوف کے خلاف بظاہر نظر آتا ہے، اور یہ بہت سارے لوگوں کے دین سے دوری کا باعث بنتا ہے۔ اس مروجہ تصوف یعنی یہ جسے آپ اپنی زبان میں رف انداز میں اگر کہنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ وہ جو جعلی اور ڈبہ پیر قسم کے لوگ اور ڈبہ لوگ آ گئے تو انہوں نے ہمارے پبلک کو اور ہماری عوام کو ہم سے بہت دور کر دیا۔ اس میں جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے داخلی چیلنجز میں اہل تجدد کی مقبولیت۔ اہل تجدد کی مقبولیت ہمارے علماء کے لیے اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس میں 4-5 نام ایسے ہیں کہ جن کا اس وقت
فکری اعتبار سے غلبہ نظر آتا ہے وہ یونس گوہر ہے، جاوید گامدی ہے، اور رہی کھئی کسر وہ مرزا جیل میں نکال رہا ہے۔ یہ اہل تجدد کی جو مقبولیت ہے یہ بھی ہماری آنے والی نئی نسل کو فکری اعتبار سے علماء حقہ کی فکر سے دور کر رہے ہیں، اور یہ داخلی طور پر ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ پھر شخصی چیلنجز اس وقت علماء کے لیے، اہل دین کے لیے، خود دینداروں کے لیے، کوئی بھی بندہ اگر اپنے آپ کو بینگ اے ریلیجیس اسکالر یا بینگ اے ریلیجیس پریچر انٹروڈیوس کروانا چاہتا ہے یا دینی تشخص اپنا کسی جگہ پیش کرنا چاہتا ہے تو وہ ہیزیٹیٹ ہوتا ہے، خواہ وہ پولیٹیکل شخصیت کیوں نہ ہو، سیاسی شخصیت بھی کیوں نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گڈ کی طرح اپنا رنگ بدل لیتے ہیں کہ جیسا دیس ہو ویسا بیس اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ بلکہ خود ہم علماء بھی کسی جگہ کسی موقع پر کمپرومائزنگ سٹائل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے شخصی طور پر ایک چیلنج ہے۔ یہ چیلنج کیوں سامنے آیا؟ شاید اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ وہ جو علماء کا علمی وقار تھا اس وقت اس وقار کی بحالی یہ ہمارے لیے چیلنج ہے۔ جب تک وہ وقار بحال نہیں ہوگا، کہ ایک دور تھا کہ ہم آج مولانا کہنا یہ ہم سمجھتے ہیں ایک چھوٹا لفظ ہے، اور ایک دور وہ تھا کہ جس طرح آج ڈاکٹر ایک بڑا لفظ ہے، مولانا بھی بہت بڑا لفظ تھا۔ اس وجہ سے وہ ہم مولانا حالی اور مولانا ظفر کے نام جو ہیں وہ سنتے ہیں۔ تو ہمیں اس کے لیے بھی ظاہر ہے کوششیں کرنی پڑیں گی۔ پھر معاشی چیلنجز بھی ہیں، علمی تراث کے چیلنجز ہیں کہ اگر ہم نے جو علمی تراث ہے، ہمارا جو علمی ورثہ ہے، ہمارے جو ماخذ ہیں، سورس ہیں، وہ کیا ہونے چاہیے؟ کیا اسرائیلیات ہونی چاہیے؟ کیا ہمارے جو ہیں وہ ادھر ادھر کی کہانیوں کی کتابیں ہونی چاہیے یا موضوع روایات ہونی چاہیے؟ یہاں تک کہ وہ لوگ کہ جو اس وقت اہل دین کے ترجمان ہیں وہ ترجمانی کرتے ہوئے بھی اپنی علمی تراث سے خود بھی واقف نظر نہیں آتے۔ تو علمی تراث سے واقفیت اور اس کو متعارف کروانا یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس موقع پر جب یہ ساری صورتحال ہے تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ صورتحال سے باخبر رہنا چاہیے، مطالعہ اور معلومات وہ بڑھانی چاہیے، بے خبری کو مسائل کا حل نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر شتر مرغ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب طوفان آتا ہے تو وہ صحرا میں اپنا سر کسی ریت کے ٹیلے کے اندر ڈال لیتا ہے کہ شاید یہ طوفان گزر جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے کہ اگر مسائل کے اتنے انبار ہوں اور ہم کہیں ہمیں اس سے کیا غرض، ہمارا کام تو چل رہا ہے، تو یہ بے وقوفی ہے۔ وہ دور کتنا اچھا دور تھا کہ جب اگر کسی کے گھر میں آگ لگتی تھی تو سارے لوگ اپنے اپنے ہاتھ میں پانی لے کر اپنے اپنے حصے کا آگ بجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ آج ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے لیکن کسی کے ہاتھ میں پانی نظر نہیں آتا۔ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ ذمہ داری یہ ہے کہ ہماری پبلک ہو تو اس کا یہ خیال ہے کہ دین کی ساری ذمہ داری وہ صرف علماء کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری پبلک میں سے جو لوگ بیوروکریٹس بنتے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ میں جاتے ہیں، جو پولیٹیکل پرسنالٹی کے طور پر انٹروڈیوس ہوتے ہیں، وہ دین میں اپنا رسوخ ظاہر ہی نہیں کرتے۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ذمہ داری صرف علماء کی ہے۔ یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں، بینگ اے مسلم، بحیثیت دیندار، یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، اور ہمیں اس ذمہ داری کو سمجھ کر اپنے اپنے شعبے میں اگر ہم نے کردار نہ ادا کیا تو اسلام کی جو حقیقی تصویر ہے ہم کسی کے سامنے میں پیش نہیں کر سکیں گے۔ تیسری اور آخری بات جس کی طرف میں توجہ دلاؤں گا کہ اسلام اور مسلمانوں کو درپیش چیلنجز اور تحدیات سے بے خبر رہنا یہ تو جرم ہے ہی، اور اگر ہم لا تعلق ہو جائیں تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور شاید اس وقت ہم نے اپنی لا تعلقی کی وجہ سے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں، اور جرم ضعیفی کی سزا
پھر مرگ مفاجات ہوتی ہے جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو گولز تھے، جو چیزیں تھیں، اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہم اگر کوئی شخصیت دیکھتے ہیں کہ جو ان تمام پہلوؤں پر دعوت دین کی ذمہ داریوں میں صحیح معنوں میں پورا اترتی ہیں، تو وہ ایک ہی شخصیت ہمیں نظر آتی ہے، وہ مفتی منیب الرحمن ہزاروی۔ آپ نے یہ آپ کے نوٹس میں یہ بات ہونی چاہیے کہ باخبر اور معلومات آپ کے پاس، مفتی صاحب اپنا باقاعدہ دنیا میں ایک کالم لکھتے ہیں، اور اس کالم کے اندر نوعیت ہے اس کی، کبھی آپ خارجی چیلنجز کو بھی، بات امریکہ یوکرائن کی بات ہوئی تو یوکرائن پہ جو مسائل کے حل ہیں وہ بھی مفتی صاحب نے پیش فرمائے، اور مفتی صاحب یہاں بیٹھ کے کہ امریکہ کا انٹرسٹ کیا ہے، سوویت یونین کے جانے کے بعد رشیا پر کیا بات ہونی چاہیے، کس طرح ہونی چاہیے، وہ کیا چاہتا ہے، مفتی صاحب علیہ الرحمہ نے انٹرنیشنل لیول پہ بھی خارجی چیلنجز جن کا تعلق خاص طور پہ معیشت کے ساتھ تھا کہ یوکرائن کی جنگ کی وجہ سے جو پوری دنیا کے حالات کی تبدیلی آ رہی ہے، مفتی صاحب قبلہ نے اس پر بھی بات کی، اور پھر داخلی چیلنجز پر آج جو ناقدین مفتی صاحب علیہ الرحمہ کی طرف اپنی انگلی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ داخلی چیلنجز کو فیس کرنا اور ان کا دفاع نہ کرنا، بلکہ ان کو کریٹیکل تنقیدی انداز سے ختم کرنے کی کوشش جو بندہ کرتا ہے وہ اہل حق میں سے ہوتا ہے، اور پھر باطل کے تیر اسی کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ فریضہ بھی اتنی مخالفت کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اپنا چراغ مفتی صاحب جلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور شخصی چیلنجز اہل سنت کے لیے پرسنالٹی کلٹ اتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہوا ہے، تو مفتی صاحب علیہ الرحمہ اس میں بھی پیرا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ہمیں اس موضوع پر اگر ہما جہد بلکہ شش جہاد میں عرض کروں بات کرتے ہوئے کوئی شخصیت نظر آتی تھی تو وہ قبلہ مفتی صاحب کی شخصیت تھی، لہٰذا ہم نے انہیں مدعو کیا۔ اب ہم ان کے ملفوظات عالیہ سے اپنے ظاہر اور باطن کو معطر و منور بھی کرتے ہیں، اور اپنے اندر وہ ہم کوشش کریں گے کہ کام کرنے کی ایک تحریک پیدا کریں کہ میرا محاذ کیا ہے، میں اگر شخصی چیلنجز پہ بات کر سکتا ہوں تو میں وہاں کروں، اگر میں داخلی پہ بات کر سکتا ہوں تو وہاں کروں، اور میری زندگی کا مشن یہ ہو کہ میں پوری دنیا کے لوگوں تک اسلام کا ایک خوبصورت پیغام پہنچا سکوں۔ تو نعرے کی گونج میں آپ استقبال فرمائیں گے، میں التماس کرتا ہوں آپ سے کہ آپ اپنی محبت کا ضرور اظہار کریں گے۔ اس موقع پر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت قبلہ نازش اہل سنت، محسن اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، قبلہ مفتی منیب الرحمن ہزاروی دامت برکاتہم القدسیہ۔